اور کسی کا نہیں پی رہا بچہ. اور آخرکار وہ لڑکی کہتی ہے، وہ بھی تو وہی کھڑی تھی بہن، جاسوسی کرتے ہوئے آ گئی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اس عورت کا دودھ شاید بچہ پی لے. کہا اچھا جلدی بلاؤ کون ہے وہ عورت، ہم اسے انعام دیں گے. وہ گئی بھاگی ہوئی اپنی ماں کو لے آئی، اور جیسے ہی ماں کو لگایا چھاتی سے دودھ پینا شروع کر دیا. اب وہ فرعون نے حکم جاری کر دیا تم یہیں رہو گی، تمہارے سارے بچے خاندان والے یہیں رہیں گے، اب یہیں کھاؤ پیو یہیں رہو، ہمارے بچوں کو دودھ پلاؤ. پھر رب کی مہمہ دیکھیے، پورا خاندان لا کے بٹھا دیا وہی، نوکری بھی تنخواہ بھی کھاؤ بھی رہو بھی بچے کو دودھ بھی پلاؤ، بچہ بھی انہیں کا ہے. اب اسی طریقے سے وہ بڑے ہونے لگے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، زمین پہ کھیلنے کی ڈال دیا. وہ ایک دن گود لیا ہوا تھا فرعون، ایک جھاپڑ مار دیا بچے نے فرعون کے، اس کا ماتھا پھر ٹھنکا، کہیں یہی بچہ تو نہیں ہے آستین کا سانپ. اس نے کہا کہ نہیں اسے قتل کرو بھائی، یہ تو لگتا ہے ہمیں جھاپڑ مار دیا. بیوی نے کہا ارے پاگل بچہ ہے یہ. اس نے ایک طرف آگ رکھا کہ نہیں اس کا امتحان لیں گے، سونا رکھا، سونے کا ڈیلا ایک طرف، آگ کا انگارہ ایک طرف رکھ دیا. کہ اگر اس نے سونے کو اٹھا لیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ بچہ بڑا ہوشیار ہے، اور بڑا ہو کر کے یہی ہمارے حکومت کے زوال کا باعث بنے گا. احسانات گنا رہا ہے، اے بنو اسرائیلیو، اے یہودیو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا. وہ احسان کیا تھا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہان پر تم کو فضیلت دی تھی. جس طرح سے آج مسلمان دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، ساری امتوں پر آپ کو فضیلت حاصل ہوئی اور خیر امت کا لقب آپ کو ملا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا خطاب دیا کہ تم بہترین امت ہو. یہی ٹائٹل ہم سے پہلے قوم یہود کو ملا ہوا تھا، لیکن اسی قوم یہود سے ٹائٹل چھینا گیا. اور چھینا کیوں گیا؟ ان کی مکاری، ان کی فریب کاری، ان کے جھوٹ، ان کی معاشرتی برائیوں کو لے کر کے. ان کے علماء جس طرح سے آیتوں کے اندر ترمیم کیا کرتے تھے صرف چند پیسوں کے لیے، چند نذرانوں کے لیے، اتنی ساری برائی آ گئی تھی اس قوم کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹائٹل کو چھین لیا. بڑا عجیب و غریب یہ حادثہ ہوتا ہے. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر لگی یہ اسی قوم کے نبی ہیں، اللہ کے رسول سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان میں سے کوئی نبی پوری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ہر نبی کسی نہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، اور ان کے مخاطب، ان کی دعوت و تبلیغ اسی قوم تک محدود رہتی تھی. آخری نبی سے پہلے جو نبی ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے رسول سے 571 سال پہلے یہ تھے. یہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور بنو اسرائیلیوں میں تبلیغ کرتے رہے، کبھی اپنی قوم سے باہر نہیں کیا. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ خیر امت کی ٹائٹل چھیننے والی ہے ہماری قوم سے، تو ظاہر سی بات ہے قومی ہمدردی تو تھی، کیونکہ ہر نبی اپنی جگہ انسان ہوتے ہیں اور قوم سے ہمدردی تو ہوتی ہے. تو انہوں نے دعا کرنی شروع کی کہ اللہ میری قوم سے یہ ٹائٹل نہ چھین. یہ بڑا ٹائٹل تھا جو ملا ہوا تھا خیر امت کا، اور اسی وقت انتخاب ہو رہا تھا آپ کا، جو اللہ کے رسول کی امت تیار ہو رہی تھی، اس امت کو یہ ٹائٹل دیا جانے والا تھا. اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دعا میں مشغول تھے اللہ کے ساتھ کہ خیر امت کا ٹائٹل نہ چھینے، ٹھیک اسی وقت میں یہ یہودی لوگ ہی، انہی کے لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے. اسی رات کا واقعہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم کے لیے سوچ رہے تھے کہ یہ ٹائٹل ان سے نہ چھینے، اور ادھر یہی قوم مولویوں کی، انہوں نے دیکھا کہ نبی ہے اور نبی کے ہوتے ہوئے ہماری چل نہیں رہی ہے،
یہ جو بھی ترمیم کرتے تھے آیتوں میں مفاد کے لیے بدلتے تھے، تو نبی چونکہ موجود تھے، نبی کھول دیا کرتے تھے ان کی پول کو. یہ دعا میں مشغول تھے اور قوم قتل کرنے کے لیے آ رہی تھی، اور اسی رات وہ 12 کے 12 یہودی آئے تھے، اور جس گھر میں آپ دعا کر رہے تھے ایک گھسا دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آدمی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی اور حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا آسمان میں. وہ قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے. اب نبی کی حیثیت سے تو نہیں آئیں گے، اب امت محمدیہ کی حیثیت سے آئیں گے وہ، جس پر ہمارا آپ کا ایمان ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے لیے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے وہ آئیں گے. بہرحال ان کی بدعہدی فریب کاری کی وجہ سے یہ ٹائٹل ان سے چھن گئی، اور یہ ٹائٹل آپ کو اور ہم کو ملی. تو یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا، بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی. اللہ نے فرمایا یہودیوں کو مخاطب کر کے، اور سمبودھن ہم لوگوں سے بھی ہے، ہم لوگ بھی مخاطب ہیں، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا. جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کا کام آئے گا، نہ بھائی باپ کے کام آئے گا، کوئی مطلب لڑکا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی. فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کچھ بھی مدد نہیں کر پائے گا کوئی ایک دوسرے کی. ولا یقبل منہا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہاں جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت فخر سے کہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہم آپ کا دامن پکڑ لیتے ہیں، لوگ لمبا لمبا دامن بھی سلانے لگے ہیں کہ چلو دو چار پکڑ لیں گے. ارے کل قیامت میں دامن وامن کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے اٹھائے جائیں گے برہنہ. بہت مشہور حدیث ہے اور بہت قوی حدیث ہے. سارے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے. اس میدان محشر میں سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، پھر اللہ کے رسول کو پہنایا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اللہ کے رسول کی بیوی، ہماری ماں، سوال کیا انہوں نے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول شرم نہیں آئے گی لوگوں کو؟ مرد عورت سارے برہنہ ہوں گے، شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی شرمگاہ دیکھے، اپنی دیکھے. ارے جب مصیبت آتی ہے، آپ لیٹرین میں ہو بیٹھے ہوئے اور زلزلہ آ جائے گا تو اس وقت دھوئیے گا کہ نکل کے جان بچائیے گا؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے. آپ اپنے بستر پہ ہو، سہاگ رات میں ہو، سارے کپڑے اتار کے ہو، زلزلہ آ گیا، کیا کریں گے آپ؟ میک اپ کریں گے وہاں، پینٹ شرٹ پہنیں گے کہ جان بچائیں گے؟ پہلے دلہن بھی ایسی باہر آ جائے گی، سارے شرم ہے چھوڑیں گی نا. تو میدان محشر میں ہم سارے بے رہنا ہوں گے، کسی کا دامن وامن نہیں ہوگا جس کو پکڑ لیا جائے. اللہ نے فرمایا ولا یقبل منہا شفاعہ، کسی کی سفارش بھی نہیں قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور وہاں کوئی سکہ بھی نہیں چلے گا. عدل کا مطلب کوئی بدلہ کی رقم نہیں چلے گی کہ آپ لاکھوں کما کے رکھے ہوئے ہو کہ چلو 50 لاکھ اللہ کو دے دیا کہ بس اللہ یہ ہے معاف کر دے. کوئی پتلی گلی بھی نہیں ہے. ہم لوگ جس شفاعت پر، شفاعت ہوگی کب ہوگی؟ سارے حساب کتاب کے بعد. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب سب سے پہلے اللہ کے رسول کو شفاعت کی اجازت ملے گی. آیت الکرسی میں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون مائکا لال ہے جو اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے اور کسی کی سفارش کر بیٹھے؟ ہاں، رب کی اجازت سے. رب جسے اجازت دے گا، اور رب سب سے پہلے اجازت دے گا اللہ کے رسول، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اور پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا کہ آپ کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء صالحین، انہیں کہا جائے گا کہ آپ فلاں فلاں بندے کی سفارش کر سکتے ہیں. مطلب نامزد ابھرے سے آئے گا، آپ نہیں کہ منمانی ہم چلیے منان بھائی اور چلیے فلاں اور چلیے فلاں صاحب. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ نامزد ہم ہی کریں گے، کیونکہ تمہیں تو معلوم نہیں ہے نا کون شرک کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا. شرک کرنے والے کی شفاعت تو نہ رسول کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی عام انسان. جب رسول ہی نہیں کر سکیں گے تو عام انسان کہاں کر پائیں گے؟
حدیث شریف میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، تو نے کہا تھا کہ تیری عزت اور تیرے ناموس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، بہرحال یہ میرا باپ ہے اللہ۔ اور ایسے وقت میں اللہ فرمائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے کہ اپنے پیر کی طرف دیکھو، نیچے دیکھو، حدیث میں بہت صاف لفظوں میں آیا ہوا ہے، وہیں پر ان کے باپ کھڑے ہوں گے، اور جیسے ہی وہ نیچے دیکھیں گے نا ان کے باپ کو بجو کی شکل دے دی جائے گی۔ بجو سمجھتے ہیں آپ؟ ایک جنگلی جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، سپنولے سائڈ کا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی دیر میں کہ پلک جھپکتے ہی اللہ تعالیٰ ان کے والد کو بجو کی شکل دے کے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس چچا محترم جو آپ کے ہیں کون ہیں؟ ابو طالب جن نے آپ کا ساتھ دیا، بھلے وہ ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن 10 سال تک آپ کی حفاظت کی، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی وجہ سے کچھ بھی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا، آپ سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بس اتنا فائدہ ان کو ہوگا کہ جہنم کے لاسٹ والے گڑھے میں نہ جا کر کے تھوڑا سا اوپر وہ رہیں گے، لیکن رہیں گے جہنم میں ہی۔ یاد رکھیے، شرک اگر ہمارے میں سے کسی کے پاس ہے تو نبی بھی نہیں کر سکتے سفارش، اور بیچارے اور جو لوگ ہیں ان کے تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ تو سفارش، شفاعت عامہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو حاصل ہے، اور پھر اس کے بعد جہنم سے نکلنے میں، اب سوچ لیے اگر جہنم میں آپ گھس گئے، چلے گئے، اب 50,000 سال ایک ہی دن آپ رہ گئے اندر، 2 دن رہ گئے تو 1,00,000 سال آپ رہ گئے اس کے اندر، کیا ہم گوارہ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ 1,00,000 سال آپ اس جہنم میں تشریف فرما ہو؟ نہیں نا۔ تو اللہ نے فرمایا ڈرو اس دن سے، مخاطب یہودی نہیں بلکہ ہم سب لوگ ہیں، جس دن نہ تو کوئی نفس کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی پہلے مرحلے میں، پہلے مرحلے کی بات میں کر رہا ہوں، آخری مرحلے میں ہوگی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ عَدْلٌ، اور کوئی بدلہ بھی نہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی لوگوں کی مدد کی جائے گی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تو حکم الحاکمین ہے، وہ انصاف قائم کرے گا اس دن، وہ انصاف کرے گا۔ اگر آپ کے ساتھ انصاف نہ ہوا، سب کے ساتھ انصاف نہ ہوا، تب تو پھر وہ انصاف کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں رشوت چل جائے، وہاں پیسہ چل جائے، وہاں کسی کی سفارش چل جائے، اگر وہ دربار بھی ایسے ہی ہو جائے تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ ایک احسان تو یہ، دوسرا احسان اللہ گنا رہا ہے، یہودیوں یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ دور تھا فرعون کا، وہ دور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے تھے، فرعون کے درباریوں میں سے ایک نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ بنی اسرائیل یہودی قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے ملک اور آپ کی حکومت اور آپ کی بادشاہت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس زمانے میں نجومی ہوا کرتے تھے، مستقبل کا حال بتاتے تھے اٹکل پچو سے۔ تو ایک نجومی نے کہا کہ حضور، بنو اسرائیل، یہ تو قوم ان کی تھی قبطی، فرعون کی قبطی قوم تھی، لیکن وہیں پر آبادی جو تھی بڑی تعداد میں بنو اسرائیل تھے، بنو اسرائیلی یہ یہودی لوگ، حضرت موسیٰ کی اولاد اور نسل، انہی کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلے۔ تو انہوں نے پیشین گوئی کی نجومی نے کہ ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ آپ کے حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، آپ کی تخت و تاج چھین لے گا اور آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے فوراً ہی آرڈر نکال دیا کہ آج کے بعد جتنے لڑکے پیدا ہوں گے اس قوم میں ان کو مار دیا جائے، اور جتنی بچی پیدا ہو ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اس پوری کی پوری قوم کو غلام بنا کے رکھے ہوا تھا۔ کون؟ یہ فرعون۔ روڈ صاف کرنا، نالا صاف کرنا، کھیتی کرنا، کچرا اٹھانا، یہ سارا کام بنو اسرائیل کا تھا۔ دیکھیے ہم لوگ بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو حکومت ایک طرف ڈالتے چلی جا رہی ہے۔ احساس کیجئے، آپ سے تعلیم بھی چھین لی جا رہی ہے، آپ سے نوکری بھی چھینی جا رہی ہے، پرشاسن میں آپ کو لیا ہی نہیں جا رہا ہے، وہ شعبہ ہی مسلمانوں کے لیے بند ہو گیا،
چھوٹی موٹی نوکری ہے تو اسکولوں میں ہے, یہاں وہاں ہے, جہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے, آہستہ آہستہ آپ کو سائڈ کر رہا ہے. ٹھیک جو ہے فرعون کی نیتی پہ چل رہا ہے یہ گورنمنٹ. مسلمانوں کے ساتھ یہ سوتیلاپن ہے اس وقت, یہی کیا تھا فرعون نے. اب یہ ہوا کہ اس نجومی کے اس پیشن گوئی کے بعد اس نے حکم جاری کر دیا کہ جتنے بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے. لہذا اس قوم میں جاسوس پھیلا دیے گئے, نرسیں پھیلا دی گئیں, ہر گھر کی رپورٹ آ رہی ہے, کون کون عورت حاملہ ہے, کب کب بچہ دینے والی ہے, سب کا تیار کر لیا گیا. فوجی لگے ہوئے ہیں, جیسی بچہ پیدا ہوا نکال کے دیکھا گیا بچہ ہے یا بچی. بچہ ہے تو نکالا اور وہیں پہ ذبح کر دیا ماں باپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ اسی کو یاد دلا رہا ہے, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. یہودیوں یاد کرو جب ہم نے نجات دیا تم کو آل فرعون سے, فرعون اور اس کے فوجیوں سے. یسومونکم سوء العذاب, جو تمہیں بدترین عذاب چکھاتے تھے. یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم, اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم, اور اس میں بڑی مصیبت تھی تمہاری طرف سے, آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے. یہ جو ہو رہا تھا نا اس میں رب کی مرضی بھی شامل تھی, اور شامل اس لیے تھی کہ آپ فریب کار ہو گئے, آپ جھوٹ بولنے والے ہو گئے. مطلب دین پر رہنے والوں کی جو علامتیں ہوتی وہ ساری علامت چلی گئی. مال کے لالچی ہو گئے آپ, حرام و حلال کی تمیز اٹھ گئی آپ کے اندر سے, شریعت اٹھ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو صفایا ان کا. اگر ہم لوگ بھی ڈگر سے یوں ہی بھاگ گئے, آؤٹ ہو گئے, تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت بچاتا نہیں ہے کیونکہ کوئی خوبی نہیں ہے ہمارے آپ کے اندر. خوبیاں پیدا کریے تب جا کے آپ کو جینے کا حق ملے گا. تو اللہ نے فرمایا یاد کرو میرے اس احسان کو. پھر اللہ نے نجات کیسے دیا دیکھیے, وہ سنا ہوگا آپ نے واقعہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی قوم میں. اب فرعون کے محل سے نزدیکی بیچ میں دریائے نیل ہے, دریائے نیل کی اس طرف ان کے والد خود نوکر تھے فرعون کے دربار میں. جب پیدا ہوئے اللہ نے حکم دیا, الہام کیا ماں کو, اس بچے کو بکس میں ڈالو اور دریا میں ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک بکسا تیار ہوا فٹافٹ, اور اس میں اس بچے کو ڈال دیا گیا اور اس کو بکسے کو پانی میں چھوڑ دیا گیا. اب پانی بہتا ہوا آ رہا ہے, آگے فرعون کا محل ہے. فرعون نے کٹاؤ بنا رکھا ہے, کاٹ کے ایک نہر نکال کے اپنے فرعون میں محل میں لے گیا تھا. وہاں جا کر کے وہ تختہ, وہ جو ڈبہ تھا, وہ بکسا تھا, وہ سیدھا نہ جا کر کے وہاں سے مڑ جاتا ہے. اب تو اللہ کا حکم ہے, جدھر حکم ہوگا جائے گا. وہاں سے مڑتا ہے, فرعون کے محل تک پہنچتا ہے. فرعون بیٹھا ہوا ہے, شوہر بیوی دونوں بیٹھے ہوئے, صبح سویرا کا ٹائم ہے, اور اس نے دیکھا بہتا چلا آ رہا. ارے یہ کیا ہے, ملاحوں کو حکم دیا فوراً نکالو, دیکھو پتہ نہیں کس دیش سے بہتا ہوا چلا آ رہا ہے. اس کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اسی شہر سے آ رہا. اس نے سوچا بہتا ہوا کہیں دور سے چلا آ رہا ہے, دوسرے ملک سے چلا آ رہا. نکال کے دیکھا خوبصورت سا بچہ, وہ لاولد تھا. اس کی بیوی نے دیکھا, اس نے فوراً سینے سے لگا لیا. اولاد تھی نہیں, اور جس کے پاس اولاد نہ ہو اولاد کے لیے ترستی ہے نا. کہا کہ میں اسی کو اپنا بچہ بنا لوں گی, ہو سکتا ہے ہمارے لیے بڑھاپے میں یہی بھلائی کا سبب بن جائے. فرعون کو تھوڑا ماتھا ٹھنکا, لیکن بیوی نے بات برابر کر دی. اچھا, جب بکسا کو رکھا تھا نا, تو ان کی ماں نے, حضرت موسیٰ کی ماں نے, ان سے جو بڑی بہن تھی نا, جو تھوڑی ہوش والی تھی, پیچھے لگا دیا تھا کہ جاؤ دیکھو اس بچے کو, یہ بچہ جاتا کہاں ہے. اللہ کا حکم ہے, چھوڑ تو دیا ہم نے, کدھر جاتا ہے. اب وہ بچی کنارے کنارے وہ بکسے کو دیکھتے ہوئے چلی آ رہی تھی. اب وہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا, حضرت موسیٰ پہنچ گئے. اب دودھ پلانے والی دائیں خواتین جو ہوتی ہیں وہ آئیں, دودھ پلا رہی ہیں, لیکن کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پی رہا بچہ. 10 آ گئیں, شہر سے بلائی گئیں جو دودھ پلانے والی ہے. فرعون نے کہا بھائی بلا, جس کا دودھ پی لے اس کو انعام دیں گے, نوکری دے دیں گے, وہ یہیں رہے گی محل میں. اور کسی کا نہیں پی رہا بچہ. اور آخر کار وہ لڑکی کہتی, وہ بھی تو وہی کھڑی تھی بہن, جاسوسی کرتے ہوئے آ گئی تھی. اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں, اس عورت کا دودھ شاید بچہ پی لے. کہا اچھا جلدی بلاؤ, کون ہے وہ عورت, ہم اسے انعام دیں گے.
وہ گئی بھاگی ہوئی اپنی ماں کو لے آئی، اور جیسے ہی ماں کو لگایا چھاتی سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب وہ فرعون نے حکم جاری کر دیا تم یہیں رہو گی، تمہارے سارے بچے خاندان والے یہیں رہیں گے، اب یہیں کھاؤ پیو یہیں رہو، ہمارے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ پھر رب کی مہمہ دیکھیے، پورا خاندان لا کے بٹھا دیا وہیں، نوکری بھی تنخواہ بھی، کھاؤ بھی رہو بھی، بچے کو دودھ بھی پلاؤ، بچہ بھی انہیں کا ہے۔ اب اسی طریقے سے وہ بڑے ہونے لگے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، زمین پہ کھیلنے کی ڈال دیا۔ وہ ایک دن گود لیا ہوا تھا فرعون، ایک جھاپڑ مار دیا بچے نے فرعون کے، اس کا ماتھا پھر ٹھنکا، کہیں یہی بچہ تو نہیں ہے آستین کا سانپ۔ اس نے کہا کہ نہیں اسے قتل کرو بھائی، یہ تو لگتا ہے ہمیں جھاپڑ مار دیا۔ بیوی نے کہا ارے پاگل بچہ ہے یہ۔ اس نے ایک طرف آگ رکھا کہ نہیں اس کا امتحان لیں گے، سونا رکھا، سونے کا ڈھیلا ایک طرف، آگ کا انگارہ ایک طرف رکھ دیا۔ کہ اگر اس نے سونے کو اٹھا لیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ بچہ بڑا ہوشیار ہے اور بڑا ہو کر کے یہی ہمارے حکومت کے زوال کا باعث بنے گا، لیکن اگر اس نے آگ اٹھا لیا تو ہم سمجھیں گے بچہ نادان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑھ رہا تھا سونے کی طرف۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ روایت تو ہے ضعیف، یہ مشہور روایت ہے لیکن ہے ضعیف۔ ہاتھ بڑھا کر کے آگ کی طرف کر دیا اور آگ کو منہ کی طرف رکھا، جیسے لکنت آ گئی، ان کی زبان میں جل گیا ہونٹ۔ بہرحال وہ چھوڑ دیے گئے، جوان ہوئے اسی محل میں، بڑے ہو گئے، اور پھر وہ ایک دن شہر میں گھوم رہے تھے کہ ایک قبطی ایک بنو اسرائیلی پہ ظلم کر رہا تھا، پولیس والا، فرعون کا قوم کا ظالم پولیس تھا جو ان کی قوم والے پہ ظلم کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک جھاپڑ مارا اس پولیس والے کو، اب پولیس والا پٹ سے وہیں مر گیا ایک جھاپڑ میں۔ اب ان کو سزا ہونی تھی جیل کی، بس یہ بھاگے وہاں سے، اور بھاگتے بھاگتے دوسرے ملک چلے گئے۔ وہاں گئے، ایک جگہ بھوکے پیاسے بیٹھے تھے، کچھ جوان لڑکیاں بکری چرا کے آ رہی تھیں اور سب پانی پلانے کی انتظار میں بیٹھی تھیں اپنی بکریوں کو۔ وہاں کے لوگ پہلے خود کو پانی پلاتے تھے اور یہ چھانٹ دیے گئے تھے قوم سے۔ حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا، جوان آدمی تھے، اس وقت نبی بھی نہیں تھے۔ اب ان کو جوش آیا، انہوں نے لڑکیوں سے پوچھا کیوں تم لوگ کھڑی ہو اتنی دیر سے؟ کہا کہ صاحب یہ لوگ ہیں، جب پانی پی کے نہا کے چلے جائیں گے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تب جا کر کے ہم کو اجازت ہوگی۔ انہوں نے ڈول بھر کے پانی جا کر کے نکال کے ان کے بکریوں کو پانی پلا دیا، کہا جاؤ تم لوگ۔ دونوں بہنیں اپنے گھر آ گئی بکریاں لے کر کے۔ ان کے والد نے پوچھا بیٹی آج پہلے کیسے آ گئی ہو؟ کہا ایسے ایسے ایک نوجوان مسافر تھا کھڑا، اس نے مدد کر دی۔ وہ نبی تھے اس وقت، شعیب علیہ السلام، اور یہ دونوں بیٹیاں شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ انہوں نے بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ، اس نوجوان کو لاؤ۔ آخر کار پھر یہ گئی بلانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ نے اس بچی سے کہا، بچی نے کہا کہ چلیے میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، شاید اجرت دیں گے، مزدوری دیں گے۔ یہ بھی بھوکے پیاسے تھے کہ چلو بھائی جو بھی مل جائے۔ جب چلنے لگی آگے آگے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں تم لیڈیزوں پیچھے پیچھے آؤ، میں آگے آگے چلوں گا، رہنمائی کرو۔ اس طریقے سے گھر تک پہنچے۔ اب جب گھر تک پہنچے تو حضرت شعیب نے ان کو نوکری دے دی۔ نوکری کیا دی؟ کہا کہ تم دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو پسند کر لو، میں اسے تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں، لیکن مہر کے طور پر 10 سال تمہیں بکریاں چرانی پڑیں گی۔ مہر دینا ضروری ہے، یاد رکھیے، مہر دینا ضروری ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے مہر دیا ہے، نہیں دیا، وہ بھی یاد رکھیے، سمجھے؟ بہرحال وہ 10 سال تک بکریاں چرائے، اور واپسی پر ان کو کوہ طور پر نبوت ملی تھی۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ بہت سارا واقعہ اس کی ضمن میں جو انشاءاللہ آگے آئے گا، مقابلہ ہوا، اور وہ سارے کے سارے فرعونی فوج سمیت ڈبوئے گئے اس میں، دریائے نیل میں، یہ زندہ نکال لیے گئے ان کی اپنی قوم کے ساتھ۔ وہ سارا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، اے قوم یہود یاد کرو میرے اس احسان کو جب نجات دیا ہم نے تم کو آل فرعون سے، جو تمہیں بدترین عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی عظیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ تیسرا احسان۔ جب ظالم بہت ظلم کرتا رہا، یہ دعوت کرتے رہے فرعون کے سامنے میں، فرعون نہیں مانا توحید کو، اللہ پر ایمان نہیں لایا، کیونکہ خود اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور آخر ایک رات
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جو لاکھوں کی تعداد میں تھا کہا کہ نکل چلو، ہجرت کر لو یہاں سے، چلو ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب نکلے تو وہ لوگ، جب نکلے تو فرعون کو خبر ہو گئی کہ تو پوری کی پوری قوم چلی جا رہی بھاگ کر کے، اب ہمارا سیوا کون کرے، خدمت کون کرے، نالا کون صاف کرے، روڈ کون صاف کرے گا؟ اور یہ کہ موسیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پوری فوج لے کے وہ چلا۔ اب وہ آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، اتنی بڑی فوج، فرعون طاقتور فوج لے کے چلا، وہ بیچارے نہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی، نہتے سونا چاندی سے لدے پھدے جا رہے تھے، ہجرت کرتے وقت ہوتا ہے نا مال جتنا ہے وہ بھی لے لو، اور آگے دریائے نیل پڑ گیا۔ اب کیا ہو؟ اب قوم نے برا بھلا کہنا شروع کیا حضرت موسیٰ کو، پھنسا دیا، آگے دریا پیچھے فرعون فوج کے ساتھ، اب تم بلا وجہ مارے جائیں گے۔ بس ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ کوئی راستہ بنے، اللہ نے حکم دیا پانی پر لاٹھی مارو۔ پانی پہ لاٹھی مارا گیا، حضرت موسیٰ نے، پانی کے دو ٹکڑے ہو گئے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، اور بیچ سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر کے اس پار چلے گئے۔ اب فرعون آیا پیچھے سے فوج کے ساتھ، اس نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، اس نے حکم دیا، اشارہ کیا فوج کو، جیسے یہ پوری کی پوری فوج اندر ہوئی، دریا نیل کافی چوڑا دریا ہے، پوری فوج جیسے اندر ہوئی، اللہ نے حکم دیا پانی کو، پانی مل گیا، ساری قوم ڈوب گئی فرعون کی قبطی۔ مصر جیسا ملک ویران ہو گیا، شاداب ملک تھا وہ، یہ لوگ اس کے باہر چلے گئے۔ اسی وقت فرعون کی لاش کو پھر سمندر نے مرنے کے بعد باہر پھینکا، جو لاش آج بھی مصر کے اندر رمسیس شہر کا نام ہے، اس رمسیس میں ایک بہت بڑا محل ہے، اس محل کے اندر آج بھی محفوظ ہے۔ 150 پاؤنڈ ٹکٹ ہے، جا کے ٹکٹ لے کے اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں عبرت بنا دوں گا اور نصیحت بنا دوں گا پوری دنیا کے لیے کہ تو نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی لاش اللہ نے محفوظ کر دی، اور وہ لاش آج بھی خراب نہیں ہوئی، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بعین ہی ویسے ہی ہے، شیشے کے مرتبان میں ممی کی ہوئی لاش ہے۔ ہمارے کئی دوستوں نے دیکھا ہے، عالموں نے، ابھی ہمارے ایک مدرس پڑھا رہے ہیں، وہ جامعہ ازہر سے ہی فارغ ہے، اور کہہ رہے تھے ہم نے بار بار دیکھا ہے، 150 پاؤنڈ کا ٹکٹ ہے، رمسیس شہر میں ہے، اور ہم لوگ جاتے تھے گھومنے کے لیے، دیکھتے تھے، تو وہ آج بھی موجود ہے، وہ عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان گناتے ہوئے تیسرا احسان گنا رہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے جب دریا کو چیر دیا اور تم لوگوں کو نجات دے دیا ہے قوم یہود، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی اولاد کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے، یہ منظر تمہارے سامنے کا ہے، تم پار ہونے کے بعد وہاں سے کھڑا کھڑا دیکھ رہے تھے کہ کیسے پانی ملا، کیسے پوری قوم ڈبو دی گئی، یہ سب تمہارے آنکھوں کے سامنے میں ہے، کوئی کہانی نہیں۔ تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت لینے کی، نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی توفیق اختیار کریں کہ احسان اللہ کا مانے کہ اللہ نے یہ سارے واقعات ہمارے سامنے اسی لیے بیان کیے ہیں۔ یہ بلا وجہ کی کہانی اور واقعات اللہ نہیں بیان کر رہا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان سے نصیحت لیں اور اپنے چال چلن کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو